ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حج سیزن کے آغاز سے اب تک 2 لاکھ سے زائد عازمین حج مدینہ منورہ کے محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر اور وزیر اعظم مودی نے تلنگانہ کی عوام کو دی مبارکباد۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس، سی ایم کے سی آر نے سیکریٹریٹ میں قومی پرچم لہرا کر 21 روزہ تقریبات کا کیا آغاز۔ دوسری طرف راج بھون میں بھی گورنر اور گولکنڈہ قلعے میں جی کشن ریڈی نے لہرایا قومی پرچم۔ آئندہ انتخابات میں BRS 90 تا 100 اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے درج کرے گی ہیٹرک۔ مجلس کتنے سیٹوں پر لڑے گی وہ ان کی مرضی ہے، KTR کا رد عمل۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس، ضلع سنگاریڈی کلکٹریٹ آفس میں وزیر داخلہ محمود علی نے لہرایا قومی پرچم اور شہداء کو پیش کی خراج عقیدت۔ ہندوستان سری لنکا سرحد کے پاس سمندر سے 33 کلو سونا ضبط، اسمگلرز نے پھینک دیا تھا سمندر میں سونا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے مدینہ منورہ آنے والے عازمین حج کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا کہ 2023 کے حج سیزن کے آغاز سے اب تک 2 لاکھ سے زائد عازمین حج مدینہ منورہ کے محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ بحری راستے سے 71,000 عازمین مدینہ آئے ہیں۔ وزارت حج نے کہا کہ سب سے زیادہ عازمین حج انڈونیشیا سے پہنچے ہیں۔ ان کی تعداد 40,364 ریکارڈ کی گئی ہے۔ 27,799 سے انڈیا دوسرے، 26,749 سے پاکستان تیسرے، 13,734 سے بنگلہ دیش چوتھے اور 13,004 سے ایران 5ویں نمبر پر ہے۔ وزارت حج نے کہا کہ 20,000 سے زیادہ زائرین مسجد نبوی کی زیارت کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے ہیں۔ صدر دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے ٹویٹ کیا، تلنگانہ کی عوام کو ان کے یوم تاسیس پر میری نیک تمنائیں۔ تلنگانہ اور جنگلی حیات سے مالا مال تلنگانہ کے خوشحال ثقافتی ورثے اور باصلاحیت لوگوں کا بھی آشیرواد ملا ہے۔ یہ خوبصورت ریاست اختراعی اور مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے۔ تلنگانہ کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے میری نیک خواہشات۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ تلنگانہ کی یوم تاسیس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ریاست اپنے مالا مال ورثے، ثقافت اور فروغ پذیر صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ گزشتہ برسوں میں تلنگانہ کے لوگوں نے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہندوستان کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ریاست ترقی کرتی رہے اور شان و شوکت کی نئی بلندیوں کو چھوئے۔ وزیر اعظم نے کہا، تلنگانہ کی یوم تاسیس پر اس شاندار ریاست کے لوگوں کو میری نیک خواہشات۔ اس کے لوگوں کی مہارت اور اس کی ثقافتی خوشحالی کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ میں تلنگانہ کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج جمعہ کو قومی پرچم لہرا کر تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ریاستی یوم تاسیس کی تقریبات کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے نو تعمیر شدہ ریاستی سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں پولیس کے دستے سے سلامی لی۔ اس تقریب میں تقریباً 15,000 افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب سے KCR نے ریاست بھر میں 21 روزہ تقریبات کا آغاز کیا۔ قبل ازیں KCR نے ریاستی اسمبلی کے قریب گن پارک میں شہداء کی یادگار پر تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر وزراء، چیف سیکریٹری شانتی کماری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP انجنی کمار و دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ KCR نے کہا کہ 10 سالہ تقریبات تلنگانہ کی طرف سے گزشتہ 9 سالوں کے دوران مختلف شعبوں میں حاصل کی گئی پیش رفت کو اجاگر کریں گی۔ تلنگانہ 2 جون 2014 کو 29ویں ریاست کے طور پر وجود میں آیا، جس کے لیے KCR نے جدوجہد کی۔ ریاستی وزراء اور ضلع کلکٹرز نے تمام 33 اضلاع میں منعقدہ تقریبات کی قیادت کی۔ یوم تاسیس کی تقریبات کا اہتمام راج بھون میں بھی کیا گیا، جہاں گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے قومی پرچم لہرایا۔ پہلی بار حکومت ہند نے بھی تلنگانہ یوم تاسیس کا اہتمام کیا۔ مرکزی وزیر برائے ثقافت و سیاحت جی کشن ریڈی نے گولکنڈہ قلعے پر قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور کونسل میں بھی تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں بھی یوم تاسیس منایا گیا، جبکہ چیف جسٹس اجال بھویان نے قومی پرچم لہرایا۔ BRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے حالیہ چند دنوں سے حکومت پر تنقید کرنے والے
اپنے حلیف جماعت مجلس کے صدر و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا کہ وہ ریاست میں کتنے اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ کہا مگر تلنگانہ کے عوام ہرگز مذہبی سیاست کو قبول نہیں کرتے بلکہ ترقی اور فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والی حکمراں جماعت BRS کو پسند کرتے ہیں۔ KTR نے کہا کہ اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں BRS 90 تا 100 اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہیٹرک درج کرے گی۔ بیرونی ممالک کے دورے سے واپس لوٹنے کے بعد KTR نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دوسری ریاستوں میں خطاب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی تلنگانہ حکومت کی کارکردگی اور وزیر اعلیٰ KCR کی ستائش کرتے ہیں، جبکہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں جلسے اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ KTR نے اسدالدین اویسی سے وضاحت طلب کی۔ KTR نے کہا کہ ریاست میں کتنے اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرنا ہے وہ مجلس کی مرضی ہے۔ کہا اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہا کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ہنگامہ کرتے ہوئے BJP دکھائی دیتی ہے۔ کہا ریاست میں کانگریس بھی BRS کا مقابلہ کرنے کے موقف میں نہیں ہے۔ KTR نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ منی پور جل رہا تھا اور امت شاہ کرناٹک میں BJP کی انتخابی مہم چلانے میں مصروف تھے۔ BRS کے تمام ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کے سوال پر KTR نے لچکدار جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی سے اس پر رد عمل کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے۔ کہا جن ارکان اسمبلی کی کارکردگی ٹھیک ہوگی انہیں ضرور ٹکٹ ملے گا، جن کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے وہ انتخابات تک اپنی کارکردگی میں سدھار لاتے ہیں تو ان کے ناموں پر بھی ضرور غور ہوگا۔ KTR نے ریاست میں اقتدار حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے والی کانگریس پارٹی اور BJP سے سوال کیا کہ ان کا وزیر اعلیٰ کا چہرہ کون ہے، پہلے وہ عوام کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ حالیہ دنوں میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے صحت مند لوگوں کے مرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے جگتیال شہر میں بھی آج جمعہ کی صبح پیش آیا۔ جگتیال شہر کے کرشنا نگر کے رہنے والے 53 سالہ وینکٹ راجا گنگارام جمعہ کی صبح مقامی کلب میں شٹل کھیلتے ہوئے اچانک گر گئے، جنہیں دوستوں نے فوری طور پر CPR کیا اور گنگارام کو ابتدائی طبی امداد دی۔ بعد اسپتال لے جانے کے دوران گنگارام راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کے ساتھیوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ضلع سنگریڈی مستقر میں واقع کلکٹریٹ آفس پہنچ کر آج تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر قومی پرچم کشائی انجام دی اور تلنگانہ کی جدوجہد میں شہید ہونے والے پولیس جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تلنگانہ تلی مجسمے کی گلپوشی کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر شرد ضلع کلکٹر اور رمنا کمار ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، منجو سری چیئرمین ضلع پریشد، رکن پارلیمان ظاہر آباد بی بی پاٹل، چنتا پربھاکر چیئرمین ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن تلنگانہ، رکن اسمبلی ظاہر آباد کے مانک راؤ اور دیگر موجود تھے۔ پیش ہے ظاہر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ رپورٹ۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس ریاست بھر میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ شہر حیدرآباد میں واقع نامپلی میں تلنگانہ کلاس فور امپلائیز سینٹرل ایسوسی ایشن کے دفتر میں بھی تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر ترنگا لہرایا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کلاس فور امپلائیز سینٹرل ایسوسی ایشن کے صدر جی گانیشور، جنرل سیکریٹری قادر بن حسن کے علاوہ دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے امریکہ کے دورے کے موقع پر واشنگٹن میں نیشنل پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کی اور ہندوستان میں صحافت کی اور مذہبی آزادی، اقلیتوں کو درپیش مسائل اور معاشی حالت سمیت کئی سوالات کے جوابات دیے۔ قبل ازیں ایک تقریب کے دوران راہل گاندھی نے اقلیتوں کے مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں راست طور پر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عیسائی، دلت، قبائلی، غریب افراد تمام پریشان ہیں اور چند لوگ ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس نے نظام پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے میڈیا کی بھی تائید حاصل ہے۔ راہل گاندھی نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ملک کے بیشتر لوگ پیار اور محبت میں یقین رکھتے ہیں۔ جو آج مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کبھی دلتوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کہا ہم اسے چیلنج کریں گے، اس کے خلاف جنگ لڑیں گے اور نفرت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ لڑیں گے۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس پوری ریاست بھر میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ شہر حیدرآباد میں DEO کے دفتر واقع گن فاؤنڈری میں بھی تلنگانہ کی یوم تاسیس بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آر روہینی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار اور سیکریٹری کے علاوہ دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔
भैंसा डिवीज़न हदूद में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का जोश व खरोश के साथ एहतमाम करते हुए भैंसा शहर में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी दफातर पर कौमी परचम लहराया गया, जिसमें भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट में मुअज़्ज़िज़ जज देविंदर बाबू, पुलिस स्टेशन पर ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS, तहसील दफ्तर पर तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, RDO दफ्तर पर RDO रवि कुमार, बल्दिया दफ्तर पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस, AMC दफ्तर में AMC चेयरमैन राजेश बाबू, BRS दफ्तर गड्डना भवन में रुकन असम्बली G विठल रेड्डी, SS काटन फैक्ट्री में सीनियर BJP कायद P रामाराव पटेल, कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर आनंद राव पटेल ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तेलंगाना शुहदा की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हिंदुस्तान श्रीलंका सरहद के पास समंदर से तकरीबन 33 किलो सोना जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोस्ट गार्ड, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए स्मगलर्स की जानिब से समंदर में फेंका गया करीब 33 किलो सोना बरामद कर लिया है। ये सोना जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज़ायद बताई गई। ये सोना श्रीलंका से हिंदुस्तान स्मगल किया जा रहा था। ये बात एक सरकारी प्रेस नोट में बताई गई। ये ज़ब्ती श्रीलंका और हिंदुस्तान के दरमियान ममनू अशिया की स्मगलिंग के हवाले से DRI को मिले एक मखसूस इत्तला के नतीजे में की गई, जिसके बाद 30 मई को इंडियन कोस्ट गार्ड और DRI ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। ये सोना स्मगलर्स ने समंदर में फेंक दिया था। गौताखोरों की मदद से कीमती धात को समंदर से निकाल लिया गया। मालूम हुआ कि स्मगलर्स ने सोना उस वक्त पानी के जहाज़ में फेंक दिया जब हिंदुस्तान श्रीलंका सरहद के पास एजेंसीज के हुक्काम इनका ताक़ुब कर रहे थे। ये कार्रवाई तमिलनाडु में अंजाम दी गई। स्मगलर्स गैर कानूनी तौर पर श्रीलंका से 2 कश्तियों में समंदर के रास्ते से सोना हिंदुस्तान ला रहे थे। हुक्काम की जानिब से ताक़ुब के साथ ही कश्ती में सवार स्मगलरों ने सोना समंदर में फेंक दिया था। ताहम इंडियन कोस्ट गार्ड और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम के एहलकारों ने मिलकर 2 रोज़ा ऑपरेशन किया और सोना समंदर से निकालने में कामयाबी हासिल की, जबकि स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना की यौम तासीस रियासत भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल में वाक़ नामपल्ली में भी तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कौमी तिरंगा लहराया गया। नीलोफर अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उषा रानी ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर अस्पताल इंतज़ामिया और स्टाफ के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मंडल में वाक़ मौज़े दिड़गी के मुस्लिम क़ब्रिस्तान की अराज़ी पर मौज़े की कुछ अवाम ने गैर मजाज कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद मौज़े की अवाम ने रियासती वक्फ बोर्ड में शिकायत की। जिसके बाद वक्फ गज़ट रिकॉर्ड में देखा गया तो 2 एकड़ 5 गुंठे अराज़ी मौजूद है। जिसके बाद रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड को जो नुमाइंदगी की गई थी, जिसके मुताबिक आज वक्फ बोर्ड की हिदायत पर महकमे पुलिस और महकमे रेवेन्यू की कार्रवाई से गैर मजाज कब्ज़ा की गई ज़मीन को हासिल कर लिया गया, जिसमें 30 गुंठे खुली अराज़ी हासिल करते हुए हदबंदी कर दी गई। इस मौके पर मौजूद दिड़गी के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और CEO मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अब्दुल जब्बार, साबिक़ सरपंच अब्दुल माजिद, अब्दुल सत्तार, राज मोहम्मद, अब्दुल माजिद, बदर मियाँ, मोहम्मद इस्माइल, सैयद नकीब, मोहम्मद इमरोज़, मोहम्मद क़य्यूम और अख्तर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम दिड़गी गाँव है, एक ज़हीराबाद तालुक़े में आता है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट आता। तो इसमें कब्रिस्तान की 2 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन थी। इसमें से 4 साल से लड़ रहे थे। इसमें गैर ज़रूरी कब्ज़े भी है, हमारे गांव के 6 कब्ज़े, और उसमें से बची 32 गुंठे ज़मीन है। उसमें से रोड वोड सब छोड़ दिए। 30 गुंठे जब ज़मीन थी तो हम कर लिए, उसको फेंसिंग कर लिए। अब तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से हम आपको एक नोटिस है, साहब लोगों को भी एक नोटिस है, ज़हीराबाद रूरल में भी है, गाँव को भी है, सदर साहब को भी है। हमारे सदर साहब को आने के बाद हम कर लिए। कर लेने के बाद आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम गांव के तमाम मुसलमान भाई तेलंगाना वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मसीह साहब का, मसीला साहब चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के, और CEO साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हज सीज़न के आगाज़ से अब तक 2 लाख से ज़ायद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। तेलंगाना की यौम तासीस
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर और वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना की यौम तासीस, सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट में कौमी परचम लहराकर 21 रोज़ा तकरीबात का किया आगाज़। दूसरी तरफ राजभवन में भी गवर्नर और गोलकुंडा किले में जी किशन रेड्डी ने लहराया कौमी परचम। आइंदा इंतखाबात में BRS 90 असम्बली हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए दर्ज करेगी हैट्रिक। मजलिस कितने सीटों पर लड़ेगी वो इनकी मर्जी है, KTR का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की यौम तासीस, ज़िले संगारेड्डी कलेक्ट्रेट ऑफिस में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने लहराया कौमी परचम और शुहदा को पेश की ख़िराज अक़ीदत। हिंदुस्तान श्रीलंका सरहद के पास समंदर से 33 किलो सोना जब्त, स्मगलर्स ने फेंक दिया था समंदर में सोना। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.